بگرام ایئر بیس افغانستان کا عسکری نگینہ جس نے امریکہ کو انخلا کے بعد بھی ستایا۔ افغانستان کے دل میں کابل کے کنارے پر واقع ہے بگرام ایئر بیس، وہ اڈا جسے صدی کی سب سے بڑی فوجی تنصیبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں سوویت یونین نے 1980 کی دہائی میں بنایا تھا، لیکن 2001 میں امریکی حملے کے بعد یہ امریکہ کا سب سے بڑا قلعہ بن گیا۔ بگرام طاقت، جاسوسی اور تباہ کن فضائی قوت کی علامت تھا۔ 1979 میں جب روسی افواج افغانستان آئیں تو انہوں نے سمجھا کہ زمین پر قبضہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب فضا پر بھی کنٹرول ہو۔ چنانچہ کابل کے شمال میں انہوں نے ایک بڑا فضائی اڈا بنایا، بگرام بیس۔ یہ بیس تقریباً 20 مربع کلومیٹر یعنی 5000 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس میں 2 رن وے تھے، ایک 3.5 کلومیٹر طویل جہاں B-52 اور C-5 جیسے دیو ہیکل جہاز بھی اتر سکتے تھے، اور دوسرا چھوٹا رن وے جو روسی استعمال کرتے تھے۔ ہتھیار اور گولہ بارود کے بڑے ذخائر، طیاروں اور گاڑیوں کے جدید ورکشاپس، افغانستان کا سب سے بڑا فوجی اسپتال، سینکڑوں بستروں پر مشتمل جاسوسی اور ڈرون کنٹرول مراکز۔ بیس میں 20,000 فوجیوں اور عملے کے لیے رہائش، CIA کے خفیہ جیل خانے، ہیلی پیڈز اور کمانڈ پوسٹ۔ روسیوں کے انخلا کے بعد بیس کچھ عرصہ غیر فعال رہا، لیکن یہ سوئے ہوئے دیو کی طرح اپنے نئے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو پینٹاگون کے لیے سب سے موزوں جگہ یہی تھی۔ تیار شدہ کابل کے قریب اور وسعت کے لائق، امریکہ نے اسے ازسر نو تعمیر کیا۔ اس میں جدید ترین جاسوسی و مواصلاتی نظام نصب کیے۔ یہ CIA اور ڈرون آپریشنز کا مرکز بن گیا۔ یہ دراصل جنگی ہیڈ کوارٹر تھا جہاں سے افغانستان پر امریکی کنٹرول قائم رہا۔ بگرام سیاہ رازوں کی قبرستان۔ بگرام صرف فوجی اڈا نہیں رہا بلکہ وہاں خفیہ عقوبت خانے بھی بنائے گئے۔ سب سے بدنام بلیک سیل تھی جہاں سینکڑوں قیدی بغیر کسی مقدمے کے اذیتوں کا شکار ہوئے۔ بگرام گویا مشرق کا گوانتانامو تھا۔ یہاں سے امریکہ بیک وقت ایران، پاکستان، چین اور روس پر نظر رکھ سکتا تھا، یعنی یہ اڈا آدھی دنیا کے تصویراتی توازن کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ تھا۔ جولائی 2021 میں امریکی فوج نے اچانک آدھی رات کو بگرام چھوڑ دیا۔ نہ افغان حکومت کو خبر تھی، نہ اطلاع دی، جیسے کوئی ناکام چور اندھیرے میں فرار ہو جائے۔ چند ہی گھنٹوں میں طالبان نے بیس پر قبضہ کر لیا۔ یہ لمحہ امریکی سامراج کے ٹوٹنے کی زندہ تصویر تھا۔ آج ذلت آمیز انخلا کے بعد بھی ٹرمپ اور دیگر امریکی رہنما بگرام واپس لینے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک فوجی کیمپ نہیں بلکہ وسطی ایشیا کی کنجی ہے۔ مگر طالبان نے صاف انکار کر دیا ہے۔ اسی کھینچا تانی نے ایک نئی خفیہ جنگ کو جنم دیا ہے۔ بگرام میں اب کیا ہے؟ درجنوں فوجی عمارتیں، اسلحے کے ذخائر اور اڈے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق امریکی جاسوسی کا جدید ساز و سامان بھی وہیں رہ گیا۔ خیال ہے کہ اب چین سمیت کئی ممالک اس کے باقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بگرام محض ایک فوجی اڈا نہیں بلکہ سوویت یونین کی شکست کی یادگار، امریکہ کے غرور کا جنازہ اور ایک نیا سرد جنگی ہتھیار جو مشرق و مغرب میں پھر کشیدگی بھڑکا سکتا ہے۔ سچ یہی ہے جو بگرام پر قابض ہو وہ صرف افغانستان پر نہیں بلکہ مشرقی دنیا کے نصف حصہ پر اثر